बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले खबर यह है, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं कि इमरान खान या कमर जावेद बाजवा में से किसी ने डबल गेम नहीं की। 4 माह तक कुछ नहीं होगा। असम्बली तोड़ने का फैसला हुकूमती रवैये पर मुनहसिर है। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा था, काफ लीग के लिए इमरान खान वाला रास्ता बेहतर है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान या साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा में से किसी ने डबल गेम नहीं की। चौधरी परवेज इलाही ने वाज़ेह कर दिया। एक इंटरव्यू में वज़ीर आला पंजाब का कहना था, किसी के कहने पर नहीं, मर्जी से इमरान खान का साथ दिया। इदारों ने सियासी इत्तेहाद के हवाले से खुद फैसला करने का कहा। जो जुबान दी है उस पर पूरा उतरेंगे। इमरान खान को हल्फ उठाने से पहले कहा था, जब कहेंगे असम्बली तोड़ देंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान ने उन्हें कहा वो जख्मी है, 4 माह आराम करें। 4 माह कुछ नहीं होगा। मार्च तक इस्लाहात और इलेक्शन कमीशन पर बात होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पाक फौज इस वक्त गैर सियासी है। 3-4 रोज पहले होने वाली मुलाकात में सिस्टम पर बात हुई। अल्लाह ताला ने इमरान खान को बचाया। वज़ीराबाद हमले के बाद बहुत सी गलत फहमियों की खलीज पैदा हुई। चेयरमैन पीटीआई को मीर जाफर और मीर सादिक नहीं कहना चाहिए था। शरीफों पर एतबार नहीं, जल्द पता चल जाएगा नवाज लीग में गुमराह करने वाले कौन से लोग हैं। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखें। आसिफ जरदारी को भी मशवरा है कि सिंध पर तवज्जो दें। एक और इंटरव्यू में परवेज इलाही का कहना था, जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा, काफ लीग के लिए इमरान खान वाला रास्ता बेहतर है। अल्लाह ने हमारा रास्ता तब्दील कर दिया। जनरल रिटायर्ड बाजवा को भेज दिया। मुस्लिम लीग काफ का आइंदा का सियासी सफर इमरान खान के साथ ही होगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर डबल गेम का इल्ज़ाम लगा दिया। कहते हैं, साबिक आर्मी चीफ को तौसीह देना बहुत बड़ी गलती थी। किसी सरबराह को तौसीह नहीं मिलनी चाहिए। अपने टीवी इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने डबल गेम खेली, मगर आखिर में खुद बेनकाब हो गए। उन्हें तौसीह नहीं देनी चाहिए थे, मगर उस वक्त हालात ही ऐसे बना दिए गए थे। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मोनिस इलाही को कहा गया होगा कि पीटीआई के साथ चलो और दूसरे को कहा गया होगा कि पीडीएम के साथ चले जाओ। हमारे लोगों में से किसी को कुछ और किसी को कुछ और पैगाम जाता था। जनरल फैज़ को हटाया गया, तब क्लियर हो गया कि इन्होंने मुझे हटाने का फैसला कर लिया। नून लीग ने तौसीह के हक में वोट दिया तो पता चल गया कि इनसे भी बातचीत चल रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान का हालिया बयान पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पर हमलों का तसलसल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हालिया इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि इमरान खान की सियासत का मकसद अपने इक़्तिदार के लिए रास्ता बनाना है, चाहे उसके लिए मुल्क की बुनियादें कमज़ोर ही क्यों ना हो जाएं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गैर मुल्की नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा है कि अमरीका ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। इत्तेहादी जमातों ने जमहूरी अंदाज से इमरान खान को घर भेजा। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अमरीका का अदम एतमाद की तहरीक में कोई किरदार नहीं। साइफर का नाम लेकर गैर मुल्की मुदाखलत का शोर मचाया गया, जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इमरान खान दानिशमंदी की बजाय मकबूलियत पर यकीन रखते हैं। उन्होंने क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात का मुतालबा सियासी एजेंडे के तहत किया। मुल्क में नए इंतख़ाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। हुकूमत साजी वही करेगा जो आवाम की ताकत से आएगा। चीन से रवाबित पर अमरीका से ताल्लुकात मुतासिर नहीं हुए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, कश्मीर के मामले पर भारत से हमारी जंगें हुई। कश्मीर की आवाम को हक़ राय दही फराहम किया जाना चाहिए। जब से भारत में मोदी की हुकूमत आई है, वहाँ बसने वाले मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई है। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि इमरान खान एक दिन मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरे दिन कहते हैं मजाक किया था। ऐसे में उनसे कौन गुफ्तगू करेगा। साबिक सिपाह सलार की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह गलती थी तो दोबारा उन्हें तौसीह की पेशकश क्यों की गई। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक दिन कहते हैं बात करूंगा, दूसरे दिन कहते हैं कि मैंने मजाक किया था। तो जो अब ये नहीं पता मजाक कब करते हैं और सीरियस कब होते हैं, तो इनसे कौन बात करेगा। आईनी बिल था, हमारी क़यादत ने और हम सब ने सोच समझ के फैसले किए थे। हम जेलों में थे, हम एक कहर था जिसका सामना कर रहे थे। बार बुला के तो हमें कहा गया कि जी आप फॉरवर्ड ब्लॉक बना दें, आप चीफ मिनिस्टर बन जाएं, आप फलां बन जाएं। हमने तो इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, माजरत करके वापस जेल चले गए। हमें कोई पशेमानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। नो कॉन्फिडेंस के ऊपर है और ना जो लेजिस्लेशन है उसके ऊपर है। ये एक ही आदमी है जो रोज़ कहता है मुझसे गलती हो गई। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन मेरी गलती थी। एक्सटेंशन अगर गलती मान ली जाए, खान साहब जैसे फरमा रहे हैं, तो जब दोबारा एक्सटेंशन की पेशकश करने की आपको क्या जरूरत पड़ी थी। और आपने वो बंद कमरे में तो किया, टेलीविजन पे आके आपने कहा
کہ نئی حکومت آگے چیف کی تقرری کرے گی نئی چیف کی. اس کا کیا مطلب تھا؟ جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوئے آپ کی زبان بند تھی. ایک آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے تو آپ تمہار گالیوں کا آپ شروع کر دیتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ ہم الیکشن سے بھاگیں گے. ہم نے کوئی نہیں بھاگنا. نہ سہولت کار اویلیبل ہے، نہ وہ جہاز اویلیبل ہے، نہ ان جہازوں کو بھرنے والے اویلیبل ہیں. تو اگر آپ یتیم ہو کے سیاسی یتیم کے طور پہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہ آئیں. ہم تو ساری زندگی کام کرتے رہے ہیں. پاکستان بڑے سیریس اکنامک کرائسس میں ہے، بہت مشکل حالات ہیں، پیسے ہیں ہی نہیں. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ عمران خان اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو غیر مشروط طور پر بیٹھے ہیں، پھر ہی راستہ نکل سکتا ہے. جو وزیر اعلیٰ ایک FIR درج نہیں کرا سکا وہ اسمبلی کیسے توڑے گا؟ لودھرا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ جب عمران خان نے الیکشن کرانے کا مطالبہ نہیں مانا تھا تو اب PDM کیسے مانے گی؟ وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا رسک نہیں لیں گے. چیئرمین PTI کو معلوم ہے کہ اگر اسمبلیاں توڑیں تو صرف 2 صوبوں میں ہی الیکشن ہوں گے. سابق وزیر اعظم نے کہا کہ آئندہ بھی مخلوط حکومت ہی بنے گی. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ عمران خان نے ممبران اسمبلی کو ہدایت کی ہے کہ حلقوں میں واپس پہنچیں اور فوری طور پر انتخابات کی تیاری کریں. فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اگر PDM انتخابات سے ایسے ہی بھاگتے رہی جیسے اب بھاگ رہی ہے تو ہم مزید وقت ضائع نہیں کریں گے. PTI وقت ضائع کیے بغیر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبائی انتخابات کی طرف جائے گی اور قومی اسمبلی کے انتخابات بعد میں ہوں گے. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ عمران خان 30 دسمبر تک الیکشن کی تاریخ لے گا یا پھر اسمبلیاں توڑ دے گا. ٹویٹ میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ گیند حکومت کی کورٹ میں ہے، سیاست آباد کریں یا برباد کریں. انہوں نے کہا کہ سابق وزیر خزانہ اور مسلم لیگ کی رہنما مفتاح اسماعیل حکمران اتحاد کی معیشت کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہے. 4 وزراء مل کر بھی بیانات دیں تو کوئی ان کی بات نہیں سنتا. حکومت عوام میں جانے کے قابل نہیں، الیکشن سے فراری، الیکشن کی تیاری کریں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ آصف زرداری نے تحریک انصاف کے خلاف ہم سے مدد مانگی تھی، کرپٹ نظام کا حصہ نہیں بن سکتے، اس لیے ساتھ دینے سے انکار کر دیا. تاندری حوالہ میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا جماعت اسلامی کو موقع ملا تو کرپشن کرنے والوں کو نیست و نابود کر دیں گے. تمام جماعتیں دھوکہ باز ہیں. کبھی روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر دھوکہ دیا تو کسی نے تبدیلی کے نام پر عوام کو گمراہ کیا. تمام لوگ بے نقاب ہو چکے ہیں، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصیت عطارڈ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے ریٹائر ہوتے ہی تحریک انصاف والوں نے جھوٹ اور منافقت کی انتہا کر دی ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ عمران خان جنرل باجوہ سے غیر آئینی طور پر تحریک عدم اعتماد کو روکنے کا تقاضا کرتے رہے. جب انکار ہوا تو جھوٹے الزامات پر اتر آئے. غیر آئینی مطالبے کے بدلے پرکشش پیشکش بھی کی گئی. عمران خان کو شرم آنی چاہیے. آزاد کشمیر میں پونچھ ڈویژن کے بلدیاتی انتخابات میں مجموعی طور پر تحریک انصاف نے یونین اور ضلع کونسلز میں سب سے زیادہ نشستیں اپنے نام کر لی ہیں. تحریک انصاف یونین کونسلز کی 229 اور ضلع کونسل کی 3 نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے سب سے آگے رہی ہے. چاروں اضلاع میں یونین کونسلز میں آزاد امیدواروں 199 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون 129 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی. پاکستان پیپلز پارٹی 104 نشستوں کے ساتھ چوتھے، جموں کشمیر پیپلز پارٹی 28 نشستوں کے ساتھ 5ویں نمبر پر ہے. تحریک لبیک پاکستان 7 اور جماعت اسلامی نے 4 نشستوں پر کامیابی حاصل کی. ضلع کونسل کی 88 نشستوں میں سے تحریک انصاف نے 30 نشستیں اپنے نام کی ہیں. مسلم لیگ نون کے 22 امیدوار کامیاب ہوئے، پیپلز پارٹی کے 13، مسلم کانفرنس کے 4 امیدوار فاتح رہے. جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے 5 امیدوار جبکہ 8 آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوئے. آگے بڑھتے ہیں، فیفا ورلڈ کپ کی بات کر لیتے ہیں جس کا ناک آؤٹ مرحلہ جاری ہے. انگلینڈ نے سینیگال کو 3-0 سے شکست دے کر ٹاپ 8 میں جگہ بنا لی ہے. فٹ بال ورلڈ کپ ناک آؤٹ راؤنڈ میں دفاعی چیمپئن فرانس نے حریف پولینڈ پر برتری کی دھاک بٹھا دی، 3-1 سے ہرا کر چھٹی کرا دی. سپر سٹار ایمبابے نے 2 شاندار گول سکور کیے. پولش کھلاڑی لیونڈوسکی نے پہلے پینلٹی ضائع کی، پھر پرفیکٹ کک لگائی. فٹ بال ورلڈ کپ ناک آؤٹ مرحلے میں آج بھی 2 میچز کھیلے جائیں گے. جاپان کا کروشیا اور برازیل کا جنوبی کوریا سے مقابلہ ہوگا.
قطر میں فیفا ورلڈ کپ کے اعصاب شکن مقابلے، ناک آؤٹ مرحلے میں ٹیمیں ان ایکشن۔ پاکستانی وقت کے مطابق پہلا میچ رات 8 بجے ہی شیڈیول۔ جاپان اور کروشیا کی ٹیموں کے درمیان جوڑ پڑے گا۔ الجنوب اسٹیڈیم میں بگل بجے گا۔ زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ گروپ میچ میں جاپان کی سابق عالمی چیمپئن اسپین کے خلاف جیت سے مرال ہار۔ کروشیا اور بیلجیم کے بے نتیجہ میچ نے مزہ کرکرا کیا۔ دوسرا میچ جنوبی کوریا اور 5 بار کی چیمپئن ٹیم برازیل کے درمیان طے۔ دونوں ٹیمیں رات 12 بجے اسٹیڈیم 974 میں مد مقابل ہوں گی۔ گروپ راؤنڈ میں جنوبی کوریا نے کرسٹیانو رونالڈو کی ٹیم کو شکست دی، جبکہ برازیل کو کیمرون کے خلاف ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ کراچی سے ہی خبر ہے، ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا رات گئے ضلع شرقی کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ مرتضی وہاب نے جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ جوہر چورنگی پر ایک نیا فلائی اوور اور انڈر پاس تعمیر کیا جا رہا ہے۔ مرتضی وہاب کی جانب سے کہا گیا، شہر کی ترقی اور عوامی خدمت ہمارا نصب العین ہے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے اس موقع پر ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔ مناظر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب رات گئے ضلع شرقی کے مختلف علاقوں کے دورے پر نکلے۔ مرتضی وہاب نے وہاں پہ جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ بھی کیا ہے۔ شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس۔ اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج، موٹر وے M5 شیرشاہ انٹرچینج سے ظاہر پیر تک بند۔ شاہراہوں اور گلی کوچوں میں بکھرا کوڑا کرکٹ سالڈ ویسٹ اٹھانے سے بھی بڑا مسئلہ بن گیا۔ شہریوں کے طرز عمل نے بھی صفائی ستھرائی کا عمل مشکل بنا دیا ہے، تو اس کے ماحول پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں لاہور سے سہیل قیصر۔ لاہور میں ہر روز تقریباً 5,500 ٹن سالڈ ویسٹ پیدا ہوتا ہے، جسے اٹھانے کے لیے 10,000 کے قریب سینیٹری ورکرز مصروف عمل رہتے ہیں۔ کنٹینرز میں موجود سالڈ ویسٹ اٹھانے کا ٹاسک تو بڑی حد تک مکمل ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف شہریوں کی طرف سے جگہ جگہ ریپرز، پھلوں کے چھلکے، سگریٹ کی خالی ڈبیاں اور دوسرا کوڑا کرکٹ اٹھانا ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ شعور نہیں آیا، ٹھیک ہے، اپنا جو گھر کا کچرا ہوتا ہے وہ ہم دوسرے کے دروازے کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ صفائی و نصف ایمان ہے، بچپن سے پڑھایا جا رہا ہے، مگر انفارچونیٹلی ہمارا حال یہ ہو گیا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے۔ یہ اسی چلن کا نتیجہ ہے کہ شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے ذمہ داروں کی کوششیں بھی زیادہ کامیاب ہوتی نہیں دکھائی دیتی، تو دوسری طرف گندگی پھیلنے سے ماحول بھی آلودہ ہوتا رہتا ہے۔ ہوتے ہوتے نوبت اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ شہریوں کو صفائی کی اہمیت سے آگاہ کرنے کے لیے بیداری شعور کی خصوصی مہمات کا ڈول ڈالنا پڑ گیا ہے۔ شہر لاہور میرا اکیلے کا تو نہیں ہے، لاہور WMC کا تو نہیں ہے، اتنا ہی آپ کا، اتنا ہر شہری کا ہے۔ تو جب تک ہم اپنے گھر کو، اپنے گلی کو، اپنے محلے کو، اپنے شہر کو خود صاف نہیں رکھیں گے نا، یہ شہر صاف نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اویئرنیس ہم دینا چاہتے ہیں پبلک کو۔ کام تو مشکل ہے، لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ویسے یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ ایک چیز جس کا ہم بچپن سے تذکرہ سنتے چلے آ رہے ہیں، احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اس کے باوجود یہ بتانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ بھائی صفائی سچ میں نصف ایمان ہے۔ کیمرامین محمد سلیم کے ساتھ سہیل قیصر، دنیا نیوز، لاہور۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ پاکستان ریلویز کے لیے بڑا ریلیف۔ 3.5 ماہ بعد کوٹری دادو سیکشن پر ٹریک کی مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ ترجمان ریلویز کے مطابق سندھ میں سیلاب سے جام شروع کوٹری اور سہیون اسٹیشن کے درمیان تقریباً 100 کلومیٹر طویل ٹریک متاثر تھا۔ پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے مرمت کا کام مشکل تھا۔ سیلابی پانی نے ٹریک پر جگہ جگہ شگاف ڈال دیے تھے۔ 3.5 ماہ کی کوششوں کے بعد ٹریک آپریشنز کے قابل بنا دیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق ٹرائل ڈرائیو کے بعد جلد باقاعدہ آپریشنز بحال کیے جائیں گے۔ سندھی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے کراچی سمیت سندھ بھر میں سندھ کلچرل ڈے منایا گیا۔ مرکزی تقریب گورنر ہاؤس میں منعقد کی گئی۔ کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں مونس احمد۔ برسوں پرانی تہذیب و ثقافت کے امین سندھ کے باسی اپنی تاریخ و ثقافت کو کبھی نہیں بھولتے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں ثقافتی دن بڑی دھوم دھام سے منایا گیا۔ کراچی پریس کلب کے باہر گورنر ہاؤس کے اطراف کراچی کے ریڈ زون میں میلے کا سما رہا۔ دسمبر کی پہلی اتوار کو سندھ کلچر ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے اور سندھی تہذیب و ثقافت کے حوالے سے شہر بھر میں تقریبات منعقد کی گئی۔ سر پر ٹوپی اور کاندھوں پہ اجرک سجائے شہریوں نے دن بھر ریلیاں نکالی۔ کیا بچے کیا بزرگ سب ہی ثقافتی گانوں پر روایتی رقص کرتے ہوئے نظر آئے۔ ہماری تہذیب جو ہے ہزاروں سال پرانی ہے، یہ محبت کا پیغام ہے۔ ہم سندھیوں کا رہن سہن اوڑھنا جو بھی ہے وہ
दुनिया को दिखाते हैं। पूरी दुनिया में जो है ना हमारा कल्चर डे मशहूर है। गवर्नर हाउस में भी तकरीब मुनक्किद की गई। इसमें तमाम शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले शख्सियात ने शिरकत की। गवर्नर सिंध ने कहा, सिंध की सकाफत दुनिया की कदीम तरीन तहजीब में से एक है कि जिस धरती में हम रहते हैं वो सकाफत और सूफिया कराम की धरती है, तो क्यों ना उसकी सकाफत के अजरक और टोपी के दिन को बहुत शानदार तरीके से मनाया जाए। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सिंध की सदियों पुरानी सकाफत पाकिस्तानी सकाफत का एक रंग है। अजीम तर बर सगीर की अहम तरीन सकाफतों का भी यहाँ पे जो मिलाप हुआ है, सिंध भी मेल्टिंग पॉट रहा है, उसी ने पाकिस्तान को एक नई और मजबूत सकाफत से हमांग किया है। सिंधी सकाफती दिन के मौके पर जर्मन कौंसल जनरल भी सकाफती रंगों में रंग गए। उन्होंने सिंधी टोपी पहनकर सिंधी सकाफत और पाक जर्मन दोस्ती जिंदाबाद का पैगाम दिया। सिंध सकाफत दिहांजो लक लक मुबारकुन लक लक तोरा। नामवर गुलकारा रोशन आरा बेगम को मदाहों से बिछड़े 40 बरस बीत गए। उन्हें मलिका मौसीकी के खिताब से नवाजा गया। रोशन आरा बेगम ने सैकड़ों फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा जा चुका है। तफसील के लिए रिपोर्ट देखिए। रोशन आरा बेगम दुनियाई मौसीकी का एक रोशन सितारा। मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम 19 जनवरी 1917 में पैदा हुई। इनका असल नाम वहीदुन्निसा बेगम था। रोशन आरा बेगम ने मौसीकी की तालीम गायक उस्ताद अब्दुल करीम खान से हासिल की और मलका मौसीकी का खिताब पाया। रोशन आरा बेगम तकसीम हिंद से कबल ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के लिए लाहौर का सफर किया करती थीं और मोहल्ला पीर गिलानिया मोची गेट में चंद पीर के डेरे पर मौसीकी की यादगार महफिलें भी सजाई जाती थी। 1948 में पाकिस्तान मुंतकिल होने के बाद मौसीकी के दिलदादा पुलिस अफसर अहमद खान के साथ शादी हुई। मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम ने फिल्मों के लिए भी गीत गाए। धुनें अनिल बसवास, फिरोज निजामी, नौशाद और तसद्दुक हुसैन जैसे मौसीकारों ने तरतीब दी। रोशन आरा बेगम ने फिल्म पहली नजर, जुगनू, किस्मत, रूपमती बाज बहादुर और नीला पर्वत में आवाज का जादू जगाया। हुकूमत पाकिस्तान ने रोशन आरा बेगम को सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज भी अता किया। रोशन आरा बेगम 5 दिसंबर 1982 में इंतकाल कर गई। नामवर मज़ाह निगार, अफसाना निगार और शायर पतरस बुखारी को बिछड़े 64 बरस बीत गए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल, रेडियो के डायरेक्टर जनरल और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब के तौर पर फ़राइज़ निभाए। 2003 में हुकूमत ने पतरस बुखारी को हिलाल इम्तियाज से नवाजा। तफसील के लिए रिपोर्ट। पतरस बुखारी शायरी, मज़ाह और अफसाना निगारी। पतरस बुखारी 1 अक्टूबर 1898 में पेशावर में पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद अहमद शाह था। मिशन हाई स्कूल पेशावर से 15 बरस की उम्र में आला नंबरों से मैट्रिक में कामयाबी हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की और आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इमानुएल कॉलेज से अंग्रेजी अदब में अव्वल दर्जे में सनद हासिल की। पतरस बुखारी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के शोबा अंग्रेजी के पहले सदर भी रह चुके हैं। 1 मार्च 1947 को पतरस बुखारी ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल का ओहदा संभाला। जनूबी एशिया में रेडियो के बाकायदा क़याम ने पतरस बुखारी की इंतजामी और फनकाराना सलाहियतों को जिला बख्शी। रेडियो में सूबा पंजाब के नुमाइंदे की हैसियत से पतरस बुखारी को नामजद किया गया। उन्हें 1 अगस्त 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुस्तकिल मंदूब मुकर्रर किया गया। ये वो दौर था जब भारत कश्मीर का तनाज़ा लेकर अक़वाम मुत्तहिदा में गया और फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में गर्मा गर्म बहस का मरकज़ बना हुआ था। पतरस बुखारी ने अपनी अदबी जिंदगी का बाकायदा आगाज सिविल एंड मिलिट्री गज़ट से किया। वो अमूमन तनक़ीदी मज़ामीन लिखते। इसके लिए उन्होंने पीटर वॉटकिंस का कलमी नाम इख्तियार किया। पीटर के फ्रांसीसी तलफ़्फ़ुज़ ने पीर अहमद शाह को पतरस बना दिया। 2003 में हुकूमत पाकिस्तान ने पतरस बुखारी की अदबी और सक़ाफ़ती तालीमी सफ़ारती खिदमात के सिले में हिलाल इम्तियाज़ के एजाज़ से नवाजा। 5 दिसंबर 1958 को उनका न्यूयॉर्क में इंतकाल हुआ। कराची में 4 रोज़ा 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। इख्तितामी सेशन में अनवर मकसूद की तंज़ मज़ाह से भरपूर गुफ्तगू से हाज़रीन खूब महसूस हुए। रिपोर्ट कर रही हैं सना फातिमा।
کراچی میں عالمی اردو کانفرنس کے آخری روز بھی علم و ادب، شاعری، علاقائی زبانوں اور فنون لطیفہ پر مختلف سیشنز ہوئے۔ 21ویں صدی میں سندھی زبان و ادب پر خصوصی سیشن ہوا، جبکہ شرکاء نے سندھی موسیقی پر رقص بھی کیا۔ اختتامی سیشن میں انور مقصود کی طنز و مزاح سے بھرپور گفتگو نے حاضرین کو خوب محظوظ کیا۔ دنیا بھر سے ادیب اس کانفرنس میں شریک ہوتے ہیں، کچھ اصلی، کچھ ادیبوں کے بھیس میں۔ ہندوستان سے بھی شاعر اور ادیب آ جاتے تھے، وہ سب مر گئے، اب وہاں کوئی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا شاہ صاحب اس دفعہ ہندوستان سے کون آ رہا ہے، تو کہنے لگے انور بھائی ہندوستان سے صرف دھمکیاں آ رہی ہیں۔ تقریب کے اختتام پر رقص کا سفر پیش کیا گیا، جس میں مختلف ڈانس گروپس نے رقص کے نئے انداز دکھائے۔ کانفرنس کا اختتام استاد حامد علی خان کی محفل موسیقی پر ہوا، جس میں انہوں نے اپنی مشہور غزلیں سنائیں اور سننے والوں کو مسحور کر دیا۔ کشمیر جنت نظیر کی ثقافت کا بھی کوئی ثانی نہیں۔ دیدہ زیب ملبوسات ہوں یا کشمیری شالز، پیپشی کا ہنر ہو یا قالین سازی، وادی کشمیر کا ہر رنگ لاجواب ہے۔ خوبصورت ثقافت کے یہی دلکش رنگ دکھا رہے ہیں اسلام آباد سے فوزیہ علی۔ لوک ورثہ اسلام آباد میں سجے لوک میلے میں آزاد جموں و کشمیر کی رنگا رنگ ثقافت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ ایک الگ پویلین یہاں بنایا گیا ہے۔ جو سب سے پہلے ہمیں یہاں پر انٹرنس کے ساتھ ہی سٹال نظر آ رہا ہے وہ ہے کشمیری چائے کا۔ گرما گرم کشمیری چائے، موسم جو ہے اسلام آباد کا کافی زیادہ یہاں پہ خنکی ہو رہی ہے، اس میں کشمیری چائے اگر پی جائے تو کیا ہی بات ہے۔ صرف ہم پاکستانی بلکہ دنیا بھر میں کشمیری شالز جو ہیں وہ پسند کی جاتی ہیں۔ جی ایسے ہی ہے، پوری دنیا میں کشمیر کی شال سب سے اچھی ہوتی ہے، وارم ہوتی ہے اور لائٹ ویٹ ہوتی ہے، سب سے خصوصیت اس کی زیادہ یہی ہوتی ہے۔ پیپر میشے کا فن جو ہے وہ کشمیر سے اس کا تعلق ہے۔ دیکھنے میں یہ بھاری بھرکم لگتے ہیں لیکن ہوتے بہت ہلکے پھلکے ہیں، اور اگر اس کے اوپر دیکھا جائے تو بہت ہی نفیس اور باریک جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی آیا ہے آج سے 600 سال پہلے ایران سے، شاہ ہمدان لے کر آئے ہیں، اس کے ساتھ 70 آدمی تھے جو ہنر مند تھے۔ اس میں شال بافی ہے، قالین بافی ہے، پیپر میشی ہے۔ یہ سینٹرل سے ہو کے پھر آخر ان کا پڑاؤ کشمیر میں ہوا، مقبوضہ کشمیر۔ ریشم کے کیڑوں سے ریشم کا دھاگا اور یہ کس طرح بنتا ہے، یہ تمام مراحل جو ہیں وہ یہاں پر دکھائے جا رہے ہیں۔ کچھ لڑکیاں جو ہیں یہ کشمیری ثقافت کو دیکھ رہی ہیں۔ کیسا لگ رہا آپ؟ میں ابھی یہ پہن کے دیکھنے آئی ہوں کیسی لگ رہی ہے مجھ پہ، فرسٹ ٹائم ٹرائی کر رہی ہوں، تو آئی ہوپ اچھی لگ رہی ہوں گی۔ میں نے ابھی تک خود کو دیکھا نہیں ہے۔ یہاں کا کلچر مجھے بہت نائس اور یونیک سا لگ رہا ہے، لائک یہاں پہ کچھ اس میں کچھ نہ کچھ ایک ہے جو آپ کو اٹریکٹ کر رہا ہے۔ کشمیر کے روایتی ملبوسات ہوں، آرٹ اینڈ کرافٹ ہو یا پھر یہاں کے کھانے ہوں، کشمیر کی ایک الگ ہی منفرد حیثیت رکھتے ہیں، جس میں جو شہری ہیں وہ خاص دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین شاہین گردیزی کے ساتھ فوزیہ علی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ پینی ٹیسٹ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا۔ 343 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتی قومی ٹیم نے 2 وکٹوں پر 80 رنز بنا لیے۔ جیت کے لیے پاکستان کو 263 رنز، جبکہ انگلش ٹیم کو 8 وکٹیں درکار ہیں۔ ناٹ آؤٹ امام الحق 43 اور سعود شکیل 24 رن سے آج کھیل آگے بڑھائیں گے۔ سیریز کے افتتاحی ٹیسٹ میں چوتھے روز پاکستان نے 499 رن 7 کھلاڑی آؤٹ سے اپنی پہلی ادھوری اننگز شروع کی۔ ٹوٹل میں 80 رنز کا اضافہ کر کے یعنی 579 پر پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی۔ 78 رنز کی برتری کے ساتھ مہمان انگلینڈ نے دوسری اننگز کا آغاز کیا۔ ہیری بروکس 87، جو روٹ 73 اور اوپنر زیک کرالی 50 رنز بنانے میں کامیاب ہوئے۔ انگلش ٹیم نے 264 رن 7 کھلاڑی آؤٹ پر اننگز ڈکلیئر کر دی۔ نسیم شاہ، محمد علی اور زاہد محمود نے 2-2 شکار کیے۔ 343 رنز کا ہدف ملنے پر قومی اوپنر میدان میں آئے۔ پہلی اننگز کے سینچری میکر عبداللہ شفیق 6 رنز اور کپتان بابر اعظم 4 رنز بنا کر چلتے بنے۔ اظہر علی ابھی کھاتا بھی نہیں کھول سکے تھے کہ انگلی پر بال لگنے سے زخمی ہو کر ریٹائرڈ ہرٹ ہو گئے۔ کھیل کے اختتام پر پاکستان نے 2 وکٹ پر 80 رنز بنا لیے۔ امام الحق 43 اور سعود شکیل 24 رنز کے انفرادی سکور کے ساتھ آخری روز ان ایکشن ہوں گے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم سرد اور خشک رہے گا۔ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں دھند پڑنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں مطلع ابر آلود رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے، جہاں چند مقامات پر ہلکی بارش یا برف باری ہو سکتی ہے۔ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں دھند پڑنے کا امکان ہے۔ لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، سرگودھا، جہلم، ملتان اور بہاولپور میں دھند پڑنے کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ خبر ہے عالمی منظرنامے سے شام کے صدر بشار الاسد نے ترک حکمران صد رجب طیب اردوان سے ملاقات کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ بشار الاسد نے اردوان کے ساتھ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی موجودگی میں ملاقات کی تجویز مسترد کر دی۔
اسد کا کہنا ہے کہ اس ملاقات کے دوران ترکیہ میں اگلے سال جون میں ہونے والے انتخابات میں فائدہ ہوگا۔ ترک اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ معاملات دونوں رہنماؤں کے درمیان حتمی ملاقات کی طرف جا رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ اپنے مصری ہم منصب عبدالفتاح السیسی سے ملاقات کے ایک ہفتے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ترکیہ کے شام کے ساتھ معاملات کو درست راستے پر ڈال سکتا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا ہی۔